الحمد لله رب العالمين والصلاة والسلام على سيد الأنبياء والمرسلين وعلى آله وأصحابه أجمعين أما بعد فأعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم ما يلفظ من قول إلا لديه رقيب عتيد وقال النبي صلى الله عليه وسلم من كان يؤمن بالله واليوم الآخر فليقل خيرا أو ليصمت أو كما قال عليه الصلاة والسلام۔ محترم بزرگوں اور عزیز ساتھیوں، ہمیں اور آپ کو اللہ تبارک و تعالی نے طرح طرح کی نعمتوں سے نوازا ہے۔ بے شمار اللہ کی نعمتیں ہمارے پاس موجود ہیں۔ ان تمام نعمتوں میں سے ایک نعمت اللہ کی ہمارے پاس زبان کی نعمت ہے۔ اللہ نے زبان عطا فرمائی اور پھر نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کے واسطے سے یہ بھی سکھا دیا کہ اس زبان کا استعمال کیسے کرنا ہے، کس طریقے سے اس زبان کا استعمال کریں گے تو ہمارے لیے جائز ہوگا، اور وہ کون سا طریقہ ہے جس میں استعمال کریں گے تو جائز نہیں ہوگا، اور اس زبان کو کیسے استعمال کریں گے تو اللہ راضی ہوگا، اور کیسے اس زبان کا استعمال کریں گے تو اللہ ناراض ہو جائے گا، اللہ کا غیظ و غضب ہم پر ہوگا۔ تو اللہ نے نعمت بھی دی ہے اور ہر نعمت کے استعمال کا طریقہ بھی بتا دیا ہے۔ زبان اللہ نے ہمیں دی، دیکھنے میں یہ بہت چھوٹی ہے، لیکن اس کی اہمیت بہت زیادہ ہے۔ اگر آدمی کے پاس زبان نہ ہو، بولنے کی طاقت نہ ہو، تو وہ اپنے دل کے جذبات اور احساس لوگوں کے سامنے بیان نہیں کر سکتا۔ منہ میں اگر زبان نہ ہو، بول نہیں سکتا، تو وہ اپنا مقصد لوگوں کے سامنے بیان نہیں کر سکتا۔ تو یہ زبان اللہ کی بہت بڑی نعمت ہے۔ اس کے بغیر انسان کتنا ہی ذہین ہو، عقل مند ہو، اس کے پاس بہت ہنر ہو، لیکن زبان نہیں ہے تو پھر وہ ناقص ہے، نامکمل ہے۔ میں نے نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کی ایک حدیث پڑھی۔ اللہ کے نبی فرماتے ہیں کہ جو بندہ اللہ پر اور آخرت پر ایمان رکھتا ہو، اس کو چاہیے کہ وہ اچھی بات کہے، اچھی بات کرے، اور اگر اچھی بات نہیں کہہ سکتا، اچھی بات نہیں کر سکتا تو اس کو چاہیے وہ خاموش رہے۔ یا تو بندہ اچھی بات کرے، خیر کی باتیں کہے، ایسی بات کرے جس سے لوگوں کو فائدہ ہو، اور اگر وہ ایسا نہیں کر سکتا تو خاموش رہے۔ یہ نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کی اس حدیث کا مطلب ہے جو میں نے پڑھا۔ اللہ نے زبان عطا فرمائی، اس زبان کی بڑی کرشمہ سازی ہے۔ ایک انسان پوری زندگی کفر و شرک کرتا ہے، کبھی اللہ کو نہیں مانتا، لیکن آخر عمر میں مرنے سے پہلے وہ اس زبان سے ایک مرتبہ کلمہ پڑھ لے، لا الہ الا اللہ محمد رسول اللہ، تو اس کی ساری زندگی کے گناہ معاف ہو جاتے ہیں، اور وہ پکا سچا مومن بن جاتا ہے، اللہ کا پیارا بندہ بن جاتا ہے۔ اور ایک انسان پوری زندگی اللہ کو ماننے والا، اسلام اور ایمان کے مطابق زندگی گزارنے والا، لیکن اس نے ایک بار بھی اگر زبان سے کلمہ کفر کہہ دیا، اللہ کا انکار کر دیا، دین کی کسی بات کا انکار کر دیا، تو کافر ہو جائے گا۔ تو اس زبان کی وجہ سے بہت سارے انقلابات آتے رہتے ہیں۔
اسی زبان کی وجہ سے انسان کبھی کبھی بے شمار فتنوں میں مبتلا ہو جاتا ہے۔ اس زبان سے اگر انسان اچھی بات کرے، خیر کی بات کہے، پیار محبت کی بات کرے تو پورا معاشرہ سدھر جاتا ہے، پورے معاشرے میں امن اور چین ہو جاتا ہے۔ اور اگر اسی زبان سے کڑوی باتیں نکالے، فتنے کی باتیں کرے، تو یہی زبان دو خاندانوں کو، دو بستیوں کو، بلکہ دو ملکوں کو تباہ کر دیتی ہے۔ آج جو دنیا میں فتنے جتنے بھی کھڑے ہیں اس زبان کی وجہ سے، کوئی کسی کو ماننے کے لیے تیار نہیں، ہر ایک کہتا ہے کہ ہم سپر پاور ہیں، ہر ایک کہتا ہے ہم باس ہیں، جس کی وجہ سے فتنے ہو رہے ہیں۔ تو یہ ساری چیزیں زبان کی وجہ سے۔ اسی لیے نبی پاک علیہ السلام نے فرمایا کہ آدمی بات اگر کرے تو اچھی بات کرے، ورنہ خاموش رہے۔ اگر آپ اچھی بات نہیں کر سکتے اور لوگوں کو خیر کی باتیں نہیں بتلا سکتے اور کوئی ایسی بات زبان سے نہیں کہہ سکتے جس سے کسی کو فائدہ ہو، تو اپنی زبان کو بند رکھیں، اپنی زبان کو تالا لگا کر رکھے، کنٹرول کرے زبان پر۔ یہ حدیث کا مفہوم ہے۔ میں نے آیت پڑھی تھی، اللہ تبارک و تعالیٰ فرماتے ہیں ما يلفظ من قول الا لديه رقیب عتید، کہ انسان جو بھی بات اپنی زبان سے نکالتا ہے، جو بھی بولتا ہے، وہ سب ہوائی فائرنگ نہیں ہے، بلکہ اللہ کے یہاں وہ سب ریکارڈ ہو رہا ہے، اللہ کے یہاں وہ سب محفوظ ہو رہا ہے۔ ہم یہ نہ سمجھے کہ ہم نے بول دیا بس ختم ہو گئی بات، نہیں، ہم جو لفظ، جو حرف اپنی زبان سے نکال رہے ہیں وہ سب اللہ کے یہاں محفوظ ہو رہا ہے، اور اس سب کے بارے میں ہم سے پوچھو، سوال کیا جائے گا۔ تو اللہ نے یہ ہمیں زبان عطا فرمائی۔ اس کے بارے میں عربی کا ایک محاورہ ہے، ایک قول ہے کہ جرمہ صغیر و جرمہ کبیر، کہ اس کا جسم جثہ چھوٹا سا ہے، بہت چھوٹی سی زبان ہے، لیکن اس کے جرم اور اس سے پیدا ہونے والے فتنے بہت بڑے بڑے ہوتے ہیں۔ اس زبان کی وجہ سے ملکوں کے اندر آگ لگ جاتی ہے، گھر تباہ ہو جاتے ہیں، خاندان برباد ہو جاتا ہے، صرف زبان کو صحیح استعمال نہ کرنے کی وجہ سے۔ آج ہم اور آپ دیکھیں کہ صبح سے لے کر شام تک ہم اپنی زبان کا کتنا صحیح استعمال کر رہے ہیں، کتنی باتیں ہم زبان سے ایسی کرتے ہیں جس کا فائدہ ہوتا ہے، اور کتنی باتیں بیہودہ لغو اتنی کرتے ہیں کہ جس کا کوئی فائدہ نہیں، نہ دنیا کا فائدہ نہ دین کا فائدہ۔ یہ سوچنے کی بات ہے کہ ہم صبح سے شام تک کتنا بولتے ہیں، کتنا فائدے والی بات ہوتی ہے، اور کتنی باتیں ایسی ہوتی ہیں جن کا کوئی فائدہ نہیں بلکہ الٹا نقصان ہوتا ہے۔ آدمی سمجھتا نہیں ہے کہ میں جو زبان سے نکال رہا ہوں اس کا انجام کیا ہوگا، اس کا نتیجہ کیا نکلے گا، بس زبان سے بولتا رہتا ہے، بہت سی مرتبہ فتنوں میں مبتلا ہو جاتا ہے، مصیبتیں اس پر آ پڑتی ہیں زبان کی وجہ سے۔ حدیث میں آتا ہے کہ جب صبح کو دن نکلتا ہے تو جسم کے سارے اعضاء زبان کے سامنے ہاتھ جوڑ کر کھڑے ہو جاتے ہیں اور کہتے ہیں کہ اگر تو ٹھیک رہی تو ہم سلامت رہیں گے، اگر تو نے گڑبڑی کر دی تو پھر ہماری خیر نہیں۔ بالکل حق بات ہے، زبان آدمی صحیح استعمال کرے تو اس کا پورا جسم صحیح رہے گا، اور اگر زبان سے غلط باتیں نکالے گا، کسی کو گالی دے گا تو دو چار کان کے نیچے پڑ جائے گا۔ تو زبان کا صحیح استعمال کرے گا تو پورا جسم محفوظ رہے گا، اور زبان کو بے لگام چھوڑ دے گا، کنٹرول نہیں رہے گا زبان پہ، تو پھر وہ بہت سارے فتنوں میں مبتلا ہو جائے گا۔ تو ہمیں اور آپ کو غور کرنا چاہیے کہ ہم صبح سے شام تک جو باتیں کر رہے ہیں ان میں جو فائدے کی باتیں اس کو بچائیں، اور جو بغیر فائدے کی، جن کا کوئی فائدہ نہیں، بس ٹائم پاس، ان باتوں کو ختم کرے، ان باتوں سے بچے، پرہیز کرے۔ زبان کے استعمال کے بہت سارے طریقے، آدمی زبان سے اللہ کا ذکر کرے۔ روایت میں آتا ہے کہ ایک مرتبہ سبحان اللہ کہے گا تو میزان عمل کا آدھا پلڑا بھر جاتا ہے۔ کتنی برکت کی چیز ہے زبان۔ ایک بار اللہ کا نام لیا
تو بے شمار نیکیاں مل گئی۔ اس زبان سے آدمی قرآن کی تلاوت کر سکتا ہے، اس زبان سے آدمی لوگوں کو اچھی باتیں بتلا سکتا ہے، اس زبان سے کسی غمزدہ کو تسلی دے سکتا ہے، اور بہت ساری خیر کی لائن ہے اس زبان کے ذریعے جو ہم انجام دے سکتے ہیں۔ تو اس زبان کا صحیح استعمال کرنا سیکھیں، خصوصاً اپنے گھروں میں جا کر کے بتائیں، عورتوں کو سمجھائیں۔ عورتیں اس معاملے میں بہت آگے ہیں، جہاں دو چار جمع ہوئی پورے محلے کی کہانی شروع۔ عورتوں کے بارے میں ہی کسی عقل مند کا قول ہے، کہا کہ اگر کوئی مجھے آ کر کے یہ خبر دے کہ آج سورج مشرق کے بجائے مغرب سے نکلا ہے، آج سورج پورب سے نہیں نکلا بلکہ پچھم سے نکلا ہے سورج، تو میں اس بات کو مان سکتا ہوں۔ لیکن اگر کوئی یہ کہے کہ دو عورتیں ایک جگہ بیٹھی تھی اور چپ چاپ اٹھ گئی بغیر کچھ بولے ہوئے، میں اس بات کو نہیں مان سکتا۔ دو عورتیں جہاں جمع ہوں گی وہاں محلے کی کہانی نہ آئے اور رشتہ داروں کی شکایت نہ ہو، ایسا نہیں ہو سکتا۔ تو ہم خود بھی سمجھیں اور خود بھی اپنی زبان کا صحیح استعمال کرنا سیکھیں، اور اپنے گھر میں جا کر کے اپنی عورتوں کو، اپنی بچیوں کو بھی سمجھائیں۔ نبی پاک علیہ السلام کا فرمان ان کو سنائیں۔ اللہ کے نبی فرماتے ہیں کہ تمہاری زبان صرف اللہ کے ذکر میں ہی چلے، کیونکہ جو زبان بغیر اللہ کے ذکر کے چلتی ہے اس کا دل سخت ہو جاتا ہے۔ زبان سے بیہودہ باتیں کر رہے ہیں، اس کا اثر دل پر پڑے گا، دل سخت ہو جائے گا۔ اور فرمایا کہ لوگوں میں اللہ کی رحمت سے سب سے زیادہ دور وہ بندہ ہوتا ہے جس کا دل سخت ہے۔ تو اس زبان کی وجہ سے دل سخت ہو جائے گا، جب دل سخت ہوگا تو بندہ اللہ کی رحمتوں سے دور ہو جائے گا۔ تو اس زبان کو زیادہ سے زیادہ صحیح کام میں استعمال کرے۔ آدمی لفظ لفظ سوچے کہ میں کیا کہہ رہا ہوں، لفظ لفظ سوچے اور حرف حرف بولے، یہ اس زبان کا صحیح استعمال ہے۔ تو زبان کا صحیح استعمال ہمیں اور آپ کو سیکھنا ہے، اور جو طریقہ اس زبان کو استعمال کرنے کا اللہ نے بتلایا، اللہ کے نبی نے بتلایا، اس طریقے کے مطابق اس زبان کو استعمال کرنا ہے۔ اور لغو و لعب کی باتیں جو ہم چائے کی دکانوں پر اور پان کی دکانوں پر اور چوراہوں پر کھڑے ہو کر کرتے ہیں، ان سے بچیں۔ ان سے کیا فائدہ؟ کوئی فائدہ نہیں۔ اب دو چار لوگ کھڑے ہیں، چل رہی ہے باتیں، الیکشن کی باتیں چل رہی ہے، کہیں دو چار لڑکے جمع ہو گئے تو کرکٹ کی باتیں چل رہی ہیں، اور کہیں دو چار عورتیں جمع ہو گئی تو رشتوں کی باتیں چل رہی ہیں۔ یہ سب بیہودہ باتیں ہیں، ان کا کوئی فائدہ نہیں۔ اتنی دیر میں بیٹھ کر آدمی تھوڑا سا قرآن پڑھ لے، اللہ کا ذکر کر لے، کسی کو خیر کی بات بتا دے، کسی بیمار کی عیادت کر لے، کسی غمزدہ کو جا کر کے تسلی دے دے، تو اس کا کتنا فائدہ ہے ہم اور آپ اندازہ نہیں لگا سکتے۔ نبی پاک علیہ السلام نے فرمایا کہ جو بندہ کسی مومن بھائی، کسی مسلمان بھائی کی صبح کے وقت عیادت کرتا ہے تو شام تک 70,000 فرشتے اس کے لیے مغفرت کی دعا کرتے ہیں۔ اور کوئی بندہ شام کے وقت کسی مسلمان کی عیادت کرنے جاتا ہے، کوئی بیمار ہے اس کا حال پوچھنے کے لیے چلا گیا، تو فرمایا صبح تک 70,000 فرشتے اس آدمی کے لیے مغفرت کی دعا کرتے ہیں۔ تو کتنا وقت لگتا ہے آدمی جائے کسی بیمار سے مل لے، جائے کسی غمزدہ کو تسلی دے دے؟ نہیں، یہ کام ہوتے ہی نہیں ہم سے۔ کیوں؟ اس میں ثواب جو مل جائے گا کیسے کریں گے؟ ہمیں تو شیطان والے کام کرنے ہیں، شیطان سے دوستی ہے نا، شیطان کو دوست بنانا ہے۔ شیطان سے اگر دوستی ٹوٹ گئی تو ہمارا کیا ہوگا؟ اس لیے قرآن اور حدیث کی باتیں اور دین کی باتیں اور اچھی باتیں ذہن میں بیٹھتی نہیں۔ کتنا ہی بیان ہو جائے اور کتنا ہی قرآن و حدیث کو کھول کر سامنے رکھ دیا جائے، لیکن عمل تو کرنا نہیں، جس کی وجہ سے کوئی فائدہ نہیں۔ گھنٹوں بیان ہو جائے اور لاکھ جلسے ہو جائیں، پروگرام ہو جائیں، ان کا کوئی فائدہ نہیں جب عمل نہ کیا جائے۔ اس لیے عمل کرنے والوں کے لیے ایک ہی حدیث اور ایک ہی آیت کافی ہو جاتی ہے۔
ایک بات بھی اگر انسان پلے باندھ لے وہی اس کی کامیابی کے لیے کافی ہے۔ تو ہمیں اور آپ کو چاہیے کہ جو باتیں ہمیں کہیں سے دین کی ملے ان پر عمل کریں، ان کو یوں نہ کہ اس کان سے سنے اور ادھر سے نکال دے، بلکہ ان کو اپنے پلے باندھ لے اور اس کے مطابق عمل کر لے۔ نبی پاک علیہ السلام کی حدیث میں نے پڑھی تھی، آپ فرماتے ہیں کہ ایمان والوں کی شان یہ ہے جو اللہ پر اور آخرت پر ایمان رکھتا ہے کہ وہ بیہودہ باتیں نہیں کرتا، وہ لہو و لعب کی باتیں نہیں کرتا، وہ فضول باتیں نہیں کرتا، بلکہ وہ ہمیشہ خیر کی باتیں کرتا ہے۔ تو فرمایا ایمان والوں کو چاہیے کہ وہ خیر کی بات کہے، اور اگر اچھی بات نہیں کر سکتا تو پھر خراب بات بھی نہ کرے، کسی کے دل دکھانے والی بات بھی نہ کہے، کوئی ایسی بات اپنی زبان سے نہ نکالے جس کی وجہ سے اس کو پتہ بھی نہ چلے اور وہ جہنم کا ایندھن بن جائے۔ اس لیے اپنی زبان کا بہت سوچ سمجھ کے استعمال کرنا چاہیے۔ اللہ ہم سب کو عمل کی توفیق عطا فرمائے۔ وآخر دعوانا ان الحمد للہ رب العالمین۔